حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ خلیل اللہ کیسے بنے؟ تو آپ نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا کی ہے، جب سے میں نبوت کے منصب پر ہوں، کبھی بھی میں نے صبح کا کھانا اور دوپہر کا کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھایا۔ یہ جو مہمان نوازی کا رواج ہے یہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے۔ مہمان نوازی کا جو تصور ہے یہ حضرت ابراہیم سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ قیامت تک جو لوگ مہمان نوازی کا شرف پاتے رہیں گے اس کا ثواب حضرت ابراہیم کو براہ راست پہنچتا رہے گا۔ مہمان کی خدمت اور مہمان کی ضیافت اور مہمان کی میزبانی کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کبھی آپ نے بغیر جو ہے وہ مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ اور محبت اتنی ہے کہ ایک فرشتے نے تنگ دستی کے زمانے میں، جب حضرت ابراہیم کا زمانہ تنگ دستی کا زمانہ تھا، قربانی کو کیوں جوڑا گیا ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ کہ آپ کو یاد رہے کہ جیسے حضرت ابراہیم نے اللہ سے محبت کی ہے تم نے بھی اللہ سے ویسی محبت کرنی ہے۔ حالات تنگ ہیں حضرت ابراہیم کے، معاشی طور پہ زمانہ تنگ دستی ہے، کا سالی ہے۔ ایک فرشتے نے سائل بن کے حضرت ابراہیم سے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیں۔ تو جو کچھ حضرت ابراہیم کے پاس موجود تھا، جتنا مال موجود تھا، سارا مال اس آدمی کو دے دیا ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ کے نام پہ مانگا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی آپ چیک کرنا چاہیں نا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، میرے دل کو اللہ کی محبت کا نور حاصل ہے کہ نہیں، تو پھر جب کوئی آپ سے اللہ کے نام پہ مانگے، اللہ کے راستے میں جب دینے کی باری آئے تو اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا آپ کو اللہ سے محبت کتنی ہے۔ حضرت ابراہیم سے فرشتہ مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ تنگ دستی کے زمانے میں، تو جتنا مال پاس موجود تھا سارا اس آدمی کو دے دیا ہے۔ حالانکہ وہ فرشتہ تھا، اللہ آزمانا چاہ رہا تھا حضرت ابراہیم کو کہ کہیں تنگ دستی کے زمانے میں یہ مجھے جو ہے وہ بھول تو نہیں کہ جو کچھ تھا اس کے حوالے کر دیا۔ تو مہمان نوازی حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب تو کسی بندے پہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا عطا کرتا ہے؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آج کل تھوڑا سا ہمارے ہاں اس کی کمی ہے۔ ہم جس لیول پہ ہمیں مہمان نواز ہونا چاہیے تھا، آہستہ آہستہ ہم مہمان نوازی کو چھوڑ رہے ہیں۔ کبھی ایک زمانہ تھا ہمارے ہاں ایک خاص قسم کی بیٹھکیں بنائی جاتی تھیں دور دراز، تو مسافر ان بیٹھکوں پہ آ کے ٹھہرتے اور اس گھر والے بہترین ان کی مہمان نوازی کرتے، ان کو کھانا کھلاتے۔ اب تو کوشش ہوتی ہے لوگوں کی، اللہ ماشاء اللہ اکثر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مہمان نہ آئے۔ خواتین بھی ہماری تنگ پڑ جاتی ہیں مہمانوں کے لیے کھانا کون بنائے، اتنا جو ہے وہ رش لگ جاتا ہے۔ تو سنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جب تو کسی بندے پہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیا عطا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ میں اس کے ہاں مہمان کو بھیج دیتا ہوں۔ کسی بندے پہ میں راضی ہوں تو میرے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ میں اس کے ہاں مہمان کو بھیج دیتا ہوں۔ اور فرمایا پیارے موسیٰ میری دوسری خوشی کی علامت یہ ہے جب میں کسی بندے پہ خوش ہوتا ہوں تو میں اس کے ہاں بیٹی بھیج دیتا ہوں، بیٹی میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اور تیسری میری خوشی کی علامت یہ ہے کہ جب میں کسی پہ خوش ہوتا ہوں تو میں بارش عطا کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے فضائل میں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی مہمان کو کھانا کھلایا، ایک مہمان کو، گویا اس نے 70 نبیوں کو کھانا کھلایا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ کسی نے ایک مہمان کو کھانا کھلایا تو گویا اس نے 70 نبیوں کو کھانا کھلایا۔ یہ جو ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں، بالخصوص ہمارے شہر کی جو بیٹیاں ہیں، ہمارے شہر میں جو مائیں ہیں، یہ تھوڑا سا کتراتی ہیں کہ کوئی مہمان آ جائے چلیں ہوٹل پہ چلے جائیں، ہوٹل پہ جا کے کھانا کھلا دیں مہمانوں کو یا ہوٹل سے منگوا لیں۔ بے شک آپ کے پیسے لگ رہے ہیں اور آپ کو اجر ہے، یہ نہیں کہ اس کے آپ کے اجر میں کوئی کمی آ رہی ہے، لیکن فضیلت کس عمل کی ہے کہ آپ مہمان کی خود خدمت کریں، خود میزبانی کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ برکتیں جو ہے وہ نصیب فرمائے گا۔ 70 نبیوں کو کھانا
کھلانے کا جتنا اجر ہے اتنا ہی حضور علیہ السلام کی امت میں سے کسی ایک مہمان کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانے کا اجر ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے کبھی آپ ملفوظات شریف پڑھ کے دیکھیں، جیسے ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں کہ حضرت کاروبار میں بڑی تنگی ہے، بہت تنگ دستی ہے، کوئی کوشش میں کرتا ہوں کہ میں آگے کی طرف بڑھوں لیکن دن بدن میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں، پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں، محنت بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی پیسہ کہاں جاتا ہے۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے رزق میں جو سب سے زیادہ کثرت کا وظیفہ بتایا ہے وہ بھوکھوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ جو آپ پوچھتے پھرتے ہیں نا جی حضرت تعویذ دیں، ہمیں کوئی پڑھائی دیں اور ہم یہ کریں ہم وہ کریں، سب سے زیادہ برکت کا جو وظیفہ ہے وہ کسی کو کھانا کھلانا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے دسترخوان جو تھے وہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے وسیع رہتے۔ اگر رات کے پچھلے پہر بھی کوئی آیا ہے تو اسے خالی نہیں موڑا۔ آپ کے قریب میں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار ہے، یہاں ناروال کے قریب میں۔ سلسلہ عالیہ کے آپ نقش بندیہ کے بہت بڑے آپ شیخ ہیں اور تحریک پاکستان میں آپ کا بڑا حصہ ہے۔ اس دور میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کو بنانے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کی تھی، اس دور میں پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جو چندہ دیتے تھے وہ 10 لاکھ روپے سے زیادہ چندہ دیتے تھے اس دور میں، 10 لاکھ روپے۔ یہ جو آج ہمارے ہاں حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں اور ہمارے ملک کو ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہے، ہم نے اس کے اہل لوگ جو ہیں وہ اقتدار پہ نہیں بٹھائے، جن کا اس پاکستان کی تعمیر میں ترقی میں کوئی کردار ہی نہیں تھا، ہم نے ان کو حاکم بنا دیا ہے، اور جن لوگوں نے اس ملک کو بنانے میں اپنا سب کچھ ادا کیا ہے ان کو پس پش ڈال دیا ہے۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ مانکی شریف ایک بہت بڑی درگاہ ہے، وہاں کے گدی نشین تشریف لائے آپ کی حیات میں۔ تو سردیاں آپ کے ساتھ ایک بڑا قافلہ تھا، سلام وغیرہ ہوئی اور بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد کھانا لگا دیا گیا۔ تو مانکی شریف کے پیر صاحب نے کہا کہ حضرت مجھے 20 سال کے قریب عرصہ ہو رہا ہے، میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس معمول کے مطابق کوئی 1-2 لقمہ چونکہ حکم ہے بس وہ لے لیتے ہیں ہم، باقی رات کا کھانا چھوڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے سید زادیوں کو رات کے اس پہر سردیوں میں اٹھا دیا۔ اس دور میں یہ گیس وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھی نہیں، لکڑیاں جلائی جاتی ہیں اور کھانا بنایا جاتا۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم جملہ فرمایا آپ نے 20 سال رات کا کھانا نہیں کھایا، میری عمر جو ہے وہ 50 سال پلس ہو رہی ہے، تو میری جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کوئی ایسی رات نہیں گزاری جس رات میں نے مہمانوں کو کھانا نہ کھلایا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاص ان کا ایک، جہاں دیگر ان کی بڑی عظمت ہے، ایک عظمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی کا جو رواج ہے وہ حضرت ابراہیم نے اپنے مبارک زمانے سے شروع کیا ہے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے مہمانوں کو جو ہے ضیافت کی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں مہمان آنا ہوتا ہے نا، کسی گھر میں مہمان نے آنا ہے، چونکہ مہمان اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کسی کے یہاں، تو اللہ تعالیٰ اس مہمان کے آنے سے 40 دن پہلے اس گھر میں رزق بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن مہمان کھانا کھاتا ہے، 39 دن جو ہے وہ گھر والے کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے گھر میں چاہے آپ جتنی مرضی بڑی بڑی ڈشیں بناتے ہوں، جس دن مہمان آتا ہے آپ کے ہاں تو مہمان کی آمد پر جتنا آپ کھاتے ہیں کیا گاہے بگائے بھی آپ اتنا ہی کھاتے ہیں؟ آپ کو وہ نعمتیں میسر ہوتی ہیں؟ انسان مہمان کے بہانے پہ بناتا ہے کہ مہمان نے آنا ہے، ایک مہمان کتنا کھا لے گا، کتنی چیزیں کھا لیتا ہے، تو باقی کون کھاتا ہے؟ آپ کھاتے ہیں، گھر والے کھاتے ہیں۔ مہمان نے 2 4 10 لقمے لینے ہوتے ہیں، گھر میں 10 ڈشیں بنی ہوئی ہیں، باقی کس نے کھانا ہے؟ آپ نے کھانا ہے۔ لیکن کس کی برکت سے کھا رہے ہیں؟ مہمان کی برکت سے آپ کھا رہے ہیں۔ مہمان کا جو رزق آپ کے ہاں پہنچا ہے آپ وہ رزق کھا رہے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ شکر ادا کر آمد مہمان پر، وہ رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر، وہ رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔